الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل کی بے شمار اور لاتعداد اقسام ہماری زندگی میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، جو اس بات کا پتہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت اپنے گناہ گار بندوں کی تلاش میں رہتی ہے، اور ان کے تھوڑے تھوڑے سے نیک عمل پر اپنے شایان شان اجر عظیم سے نوازتی رہتی ہے. آج رات جو سمار کا دن گزرنے کے بعد سن 2021 کی شب برات ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک اور موقع نصیب فرمایا، اور ہمیں اس رات میں اپنے رب کے حضور پوری شرمساری، ندامت، سچائی اور صداقت کے ساتھ یہ عرض کرتے ہوئے اپنی حاضری پیش کر لینی چاہیے: میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے تو مولا معاف کر دے. سراپا جرم و خطا سراسر، مجھے تو مولا معاف کر دے. پہاڑ جیسی میری خطائیں، مگر بہت ہیں تیری عطائیں. معاف کرنا شعار تیرا، مجھے تو مولا معاف کر دے. اللہ کریم نے مہینے، سال، ہفتے، دن سب پیدا کیے، مگر سال کے دوران بعض مہینے اور ساعتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کی طرف خاص رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے. اگر بندہ بھی ان مہینوں اور ساعتوں میں اللہ کی طرف متوجہ رہے، اس کے احکام کی پیروی کی کوشش کرے، اور دانستہ جب احکام خداوندی کی وہ خلاف ورزی کر بیٹھتا ہے تو اس پر شرمساری کے ساتھ اور آئندہ نہ کرنے کے وعدے کے ساتھ حاضر ہو جائے، تو یقیناً وہ اللہ کی خاص رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے. اس کو بخشش کی نوید ملتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اور چند لمحوں کی عبادت کا ثواب سالوں کی عبادت پر محیط ہو جاتا ہے. اور یہ امت محمدیہ پر رب ذوالجلال کا خاص کرم ہے کہ وہ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، اور یہ رعایت اور یہ کرم اس نے خاص اپنے محبوب علیہ السلام کی امت پر ہی فرمایا ہے. عزیزات محترم، یہ مقدس رات جو نصف شعبان کی رات ہے، جو 15ویں رات ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کے بہت سے نام تحریر فرمائے ہیں، جو شب برات بھی کہلاتی ہے، شب نجات بھی کہلاتی ہے، شب رحمت بھی ہے، شب برکت بھی ہے، شب نور بھی ہے، شب توبہ بھی ہے. لیکن یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں کس انداز سے حاصل ہو کر کس بات کے مستحق ہوتے ہیں. ہمیشہ اللہ کی عطا اور اس کے محبوب علیہ السلام کی کرم نوازی سے ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس رات میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، اور ہر سال اس بات کی تاکید پیش کی جاتی ہے کہ ظاہری طور پر صرف رات کو جاگنا اور جاگ لینا ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اس جاگنے کی روح کو ہم نہ سمجھ سکیں. جب وہ روح نصیب ہو جائے گی
تو وہ روح ہمیں عبادت کی گنتی کے چکر سے نکال دے گی۔ ایک سجدہ بھی پوری رات میں ایسا نصیب ہو گیا جس میں رب کریم نے خوش ہو کر اپنے بندے کی طرف دیکھ لیا، اور اس دیکھنے میں ہم سامنے آ گئے، تو سمجھ لیجئے پھر دونوں جہانوں میں خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر 50 60 70 سال کی زندگی کے ہر سال کی شب برات میں ہم جاگتے بھی رہے، نہ صحیح معنوں میں قیام نصیب ہوا، نہ رکوع نہ سجدہ، تو پھر ایسا جاگنا ہمیں کبھی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ پاک نے تو کچھ راتیں سعادتوں سے بھرپور ہمیں عطا فرمائی کہ جہاں جہاں تم سے غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، اس طرح میری بارگاہ میں آ کر بیٹھ کر جاگ کر ان کا ازالہ کر لو، توبہ کر لو۔ توبہ ہی وہ اصل چیز ہے جو ایسی مقدس راتوں میں اللہ کو بندے کی طرف سے مطلوب ہوتی ہے۔ مگر عزیزات محترم، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ مختلف جماعتوں میں، تحریکوں میں تقسیم ہوتے ہوتے دین کو بھی تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ نظر آتا ہے کہ فرض اور واجب عبادات سے بھی بڑھ کر ایسی راتوں میں شب بیداری کو ترجیح دی جانے لگی ہے۔ جو لوگ نماز فرض بھی ادا نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں جاگ لینا بہت ضروری اور بہت فضیلت والا ہے، اور کچھ لوگ اس پہ سارا زور صرف کر دیتے ہیں کہ اس رات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اس میں جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کریم نے تو ہمیں ایک معتدل دین عطا فرمایا جو افراط و تفریط سے پاک ہے، جس میں اعتدال ہے، فضیلت ہے، اور اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں تو ہر لمحہ ہمارے لیے دن کا ہو رات کا ہو سعادت ہی سعادت ہے۔ اب یہ لیلۃ النور یا لیلۃ التوبہ جو آج ہمیں نصیب ہو رہی ہے، ایک بار پھر ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں کہ شب بیداری کو رسم نہ بنائیں اور رسم کی وجہ سے ہم اس میں جاگ کر وقت نہیں گزاریں، اور اس بات کو سنجیدگی سے سمجھیں اور اس کا اعتراف کریں کہ جو ہمیں آس پاس اپنے نظر آ رہا ہے اور ہم خود بھی اس میں مشغول ہوتے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ ہمیں اس سے حقیقت کی طرف لوٹنا ہے، روایات کی طرف نہیں جانا۔ اور اس رات میں اللہ کریم نے جو اپنی رحمت اور بخشش کے خزانے کھولے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی ہے۔ جس طرح سے ریٹن فارم میں بھی مرکزی جامعہ سیفی رحمانیہ کے پلیٹ فارم سے آپ سب کی خدمت میں اس رات میں مستحب عبادات کی تفصیل آپ کو سینڈ کر دی گئی ہے، اس میں جتنی اللہ پاک آپ کو توفیق عطا کرے ضرور پیش کرنے کی کوشش کریں، مگر ابتدائی بات کو قطعی نہیں بھولیں کہ ہمارا مقصد اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف توبہ کرنا ہونا چاہیے، اور پھر عبادت کے سٹیٹس کو پہچاننا اشد ضروری ہے کہ ہمارے لیے جو سب سے اعلیٰ عبادت، لازمی عبادت، جس پر ثواب اور عذاب دونوں مرتب کیے جائیں گے، وہ عبادت فرض عبادت ہے، باقی سب کام اس کے بعد کے ہیں۔ تو اس رات میں ایک بات تو ہمارے پیش نظر یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اگر تلاوت، وظائف، عبادت
کچھ بھی پیش کرنا ہے تو ہم پہلے اپنی عبادات کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے رب کے فرض کردہ فرائض کو کتنی پابندی سے ادا کیا ہے، یا پھر ہمارے اوپر کتنا قرض باقی ہے۔ تو عزیزات محترم، کسی صورت میں بھی ہم اس سے سرخرو نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں اس بات کو ضرور ذہن میں لانا چاہیے کہ فرض نماز کا شدید ترین عذاب ہے۔ دنیا میں بھی اس کی وجہ سے انسان کے اوپر نحوست، عذاب، اللہ کی طرف سے سزائیں نازل ہوتی ہیں، اور آخرت کے عذاب کو تو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ نفل عبادت کوئی بھی ہو، وہ نماز کی صورت میں ہو یا دیگر امور کے ساتھ ہو، اس کے کرنے پر اللہ اپنے شایان شان، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ثواب تو ضرور عطا کرتا ہے، لیکن ہمارے نہ کرنے پر وہ ہم سے سوال نہیں کرتا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو ہم اگر اس رات میں نوافل ادا کریں تو ہمیں نوافل ادا کرنا اس وقت زیبا ہے جب ہم سے فرض نمازوں کی پوری ادائیگی ہو چکی ہو اور ہمارے ذمے کوئی فرض نماز کی قضا باقی نہ ہو۔ تو یقیناً اللہ پاک ہماری سوچ سے بھی زیادہ، ہمارے تخیل سے زیادہ اس کا اجر و ثواب دے گا، ضرور دے گا، بلکہ ہمارے گناہوں کو ایسی عبادات کی وجہ سے نیکیوں سے بھی تبدیل فرما دے گا۔ لیکن اگر ہم سارا سال نماز نہیں پڑھتے، فرض نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ شب برات ہو یا شب قدر ہو، اس کی شب بیداری ہمیں کفایت کر جائے گی اور پھر اگلے سال میں ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہوگی، تو یہ سوچ قطعاً غلط ہے اور اس کو بدلنے کی فوراً ضرورت ہوگی۔ یہی توبۃ النصوح ہے کہ ہمارے اندر وہ انقلاب پیدا کر دے، ہمارے اندر کی غفلتوں کو دور کر دے، اور ہمارے غلط تاثرات اور نظریات جو ہیں وہ درستگی کی طرف آ جائیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے پیش نظر ہے، جس کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ رب العزت رحمت کی تجلی فرماتا ہے، اور جو لوگ بندگی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں وہ ان تمام بندوں کو بخش دیتا ہے، سوائے شرک کرنے والے اور کینہ اور بغض رکھنے والے شخص کے۔ صرف ہم اگر اس عبارت اور اس مفہوم کی روشنی میں آگے بڑھیں تو جائزہ لینا بہت آسان ہو جائے گا۔ سامعات محتشم، ہم دیانتداری کے ساتھ اپنے اندر جھانک کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایسی راتوں میں اللہ کی رحمتوں کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو کیا ہم ان چیزوں سے پاک ہو کر اپنے اندر سے تکبر، بڑائی، بخل، بغض اور کینہ ختم کر کے اور اللہ کے بندوں سے اپنی غلطیاں معاف کروا کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو پھر تو ہم سب مبارک کے مستحق ہیں کہ یقیناً اللہ کی نظر رحمت ہماری جانب اٹھے گی اور اس کی بخشش کے حقدار ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا اور اس معافی کو بھی ہم نے رسم کا شکار کر دیا اور اس کو موبائل کے میسیجز تک محدود کر دیا، جو سراسر غیر شرعی اور غلط، بے جان، بے روح طریقہ ہے، ہم اپنے گروپس میں، اپنے کانٹیکٹس میں، جن کو ہم جانتے ہوتے ہیں ان کو بھی، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی میسیج بھیجتے جاتے ہیں کہ اگر ہم سے یہ ہوا وہ ہوا تو ہم معافی چاہتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی معافی نہیں ہے۔ معافی تو اس سے مانگی جاتی ہے جس کا قصور کیا جاتا ہے۔ جب آپ کو یہ علم ہی نہیں کہ آپ نے کسی کا قصور بھی کیا ہے، یا وہ جس کو میسیج جا رہا ہے وہ آپ کو جانتا بھی ہے یا نہیں، تو یہ کیسی معافی ہے؟ عزیزات محترم، اس کو سوچنے کی بہت سنجیدگی سے ضرورت ہے۔ معافی مانگنے کے لیے اس شخص کے پاس مناسب طریقے سے پہنچنا اور اس کی بارگاہ میں اس کے سامنے جا کے عرض کرنا، اس کو راضی کرنا، اپنا گناہ، اپنی زیادتی، اپنا غلط کیا ہوا کام دہرا کر اس سے معافی مانگنا،
یہ طریقہ معافی مانگنے کا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس کی بارگاہ میں اپنی توبہ، معافی اور ندامت پیش کرنا، یہ تو یقیناً معاف کیے جانے کے لائق ہے۔ مگر ہم جو طریقے آج کل اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آج ہماری یہ خوش نصیبی کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے حواس کام کر رہے ہیں، ہمارا جسم اس قابل ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں اور اس کے بارگاہ میں بندگی کا نذرانہ پیش کر سکیں، تو اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر گزشتہ سال کی شب برات میں ہمارے نام کٹ چکے ہوتے، ہمارے نامہ اعمال کی حد مقرر کر دی گئی ہوتی، آج ہم اس دنیا میں نہ ہوتے، اللہ کے حضور نہ سجدہ کر سکتے، نہ قیام کر سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، تو پھر ہمیں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے بندگی کی حقیقت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے، اور ایسی توبہ کے ساتھ کل کا سورج نکلنے کے ساتھ ہمارے اندر ایک ایسا انقلاب آ جائے جو ہمیں احساس دلائے کہ ہم نے ایک رات اللہ کے حضور ایسی گزاری ہے جس میں ہمیں توبہ کی توفیق ملی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ صبح ہوتے ہی ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ گناہوں کے قریب جانا اب ہمیں انتہائی برا لگنے لگ گیا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کی رات اللہ کریم نے قبول کر لی، اور میں دعا کرتی ہوں کہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی رب ذوالجلال ایسی رات، آج کی رات ہمارے لیے ایسی بنا دے اور اس کی ایسی بندگی نصیب فرما دے کہ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے آج کی رات میں اس کی بندگی کرتے ہوئے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے، کہ ہماری روح بھی پکارے، ہمارا انگ انگ یہ پکار رہا ہو، ہمارا دل گواہی دے رہا ہو کہ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، مجھے مل گئی آج عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ کاش کہ ہمیں ایسی رات نصیب ہو جائے۔ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ تحریری طور پر ریٹن فارم میں آپ کو آج کی عبادت کے بارے میں بتا دیا گیا، بس تھوڑا عمل کر لیں، اخلاص کے ساتھ کر لیں، جتنی توفیق ملے، جس پہ دل لگ جائے بس اتنا پیش کر لیں، اور پھر اس کی بارگاہ میں یقین رکھیں کہ وہ قبول ہو جائے گا۔ رات کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اور حضرت امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت اور آپ کا جو معمول لکھا گیا، وہ بہت بہترین، بہت اعلیٰ نسبت والا عمل ہو گیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا، ایک حصے میں اللہ کی حضور استغفار پیش کرتا، دوسرے میں اپنے محبوب نانا جان کی ذات اقدس پہ درود پڑھتا، اور تیسرے میں نماز ادا کرتا۔ تو جتنا وقت آپ خوشی سے، آسانی سے جا سکیں، اس کو کوشش کر لیں کہ اس پیٹرن پہ گزاریں کہ اعلیٰ نسبت کی وجہ سے اللہ کریم ہم سے یہ ہدیہ قبول کر لے۔ اور ایک اور روایت جو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی گئی، یعنی آپ سے جو منسوب ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شعبان المعظم میں روزانہ 700 بار درود پاک پڑھنے کی عادت بناتا ہے، اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں تصور کے ساتھ بیٹھ کر اس مہینے میں 700 بار درود پاک پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس و مقدس کو اس بندے سے راضی فرما دیتا ہے۔ حضور کی روح اس امتی پر راضی ہو جاتی ہے جو اس ماہ مبارک میں روزانہ 700 بار درود پاک پڑھنے کی عادت بناتا ہے۔ تو چلیے، اگر 14 دن گزر گئے ہمارے علم میں، یا جس کے علم میں بھی یہ بات نہ تھی، تو آج 15ویں رات سے شروع کر لیتے ہیں، اور باقی 15 دن اپنے محبوب کی روح مقدسہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے
ہر روز وہ ڈیوائڈ کر لیں یا ایک وقت میں پڑھیں، یہ آپ کے ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی مرضی پر، لیکن 24 گھنٹوں میں 700 بار حضور کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے رہیں، اور ایسی نورانی حالت میں رمضان المبارک کا استقبال کریں تو یقیناً انوار و تجلیات کا حقدار اللہ بنائے گا۔ اور ایک خوبصورت اور لطیف بات یہ بھی ہے کہ ہم قرآن عظیم میں جو درود پاک سے متعلق آیت کریمہ ہر بیان سے قبل پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یہ آیت کریمہ شعبان المعظم میں ہی نازل ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ مہینہ تو اپنی نسبت ویسے ہی درود پاک کے ساتھ قائم کر چکا۔ اللہ پاک نے اس مہینے میں یہ شان والی آیت کریمہ نازل کی، تو ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھ کر آج کی رات میں بھی اور اگلے دنوں میں بھی یہ سعادت بھی حاصل کر لینی چاہیے۔ اور جہاں میں نے چند نام اس رات کے آغاز میں ذکر کیے، وہاں اس رات کا نام لیلۃ الصق بھی ہے، یعنی صاد کے ساتھ۔ صق کا مطلب ہوتا ہے دستاویز یا چیک، جیسے ہم بینک کا چیک کاٹتے ہیں۔ تو جو شخص اس ماہ مبارک میں درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق فرشتوں کو ایک چیک عطا فرما دیتا ہے، ایک دستاویز عطا کر دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ اس کو اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ جب یہ آئے گا ہمارے پاس تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے بدلے اس کو کیا عطا کرنا ہے۔ تو عزیزات گرامی قدر، دیکھیے اللہ نے اپنے خزانوں کے کس طرح سے منہ کھول رکھے ہیں۔ تو اس تھوڑی گفتگو کو زیادہ سمجھیے اور ان الفاظ کی روح تک پہنچنے کی کوشش کیجیے، اور کوشش کیجیے، آئیے ہم سب مل کے کوشش کرتے ہیں کہ آج کوئی ایسا سجدہ نصیب ہو جائے کہ جس سجدے کی برکت سے ہمیں رب کو سجدہ کرنے کا طریقہ آ جائے، اور ہمیں وہ لذت نصیب ہو جائے جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہوتا ہے کہ بندے کی عبادت میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور اللہ کے سب سے زیادہ قرب والا جو مقام ہے وہ بندے کا سجدہ ہے۔ تو کاش کہ زندگی میں وہ سجدہ ہمیں نصیب ہو جائے جس میں ہم بھی سجدے کی لذت سے آشنا ہو جائیں۔ تو اس رات میں اپنی نمازوں کی پابندی کے لیے بھی رب کے حضور دعا کر لیجئے۔ کیوں کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ فرض نمازوں کی جو سزائیں ہیں، جو عذاب ہیں، وہ ناقابل بیان ہیں۔ جب بیان نہیں کیے جا سکتے تو سوچئے برداشت کیسے کیے جا سکیں گے۔ زندگی میں چند سزائیں عرض کر دوں کہ جو بندہ نماز نہیں ادا کرتا اور نماز چھوڑ دیتا ہے، اس انسان کی عمر سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور فرض نماز کو چھوڑ کر جب انسان دیگر عبادات کو ترجیح دیتا ہے، جیسے فرض نمازوں کو چھوڑ کے ہم شب بیداریاں کر لیں اور پھر اس کے بعد بے نیاز ہو جائیں، تو ایسے شخص کی عبادت اللہ کریم قبول نہیں فرماتا۔ وہ شخص جو نماز کو کوئی عزت نہیں دیتا اور نماز کی فکر نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ پاک اس کے چہرے سے نور ختم کر دیتا ہے۔ وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا، وہ جتنی دعائیں کرتا رہے، اللہ کریم اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ جو شخص بے نمازی ہے، جب نیک لوگ پوری امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو رب ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، تو بے نمازی کا حصہ اللہ کریم اس دعا سے نکال دیتا ہے، اس کا حصہ اس دعا میں نہیں رہتا۔ تو عزیز بہنوں، دیکھیے کہ ہم جانے نہ جانے میں کتنی محرومیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ آئیے آج کی رات کو واقعی توبہ کی رات بنا لیں، اور اللہ کریم ہمیں وہ نورانیت اور وہ قبولیت نصیب کر دے کہ ہم صبح اٹھیں تو ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت کا دریا موجزن ہو۔
جو ہماری بہنیں، بیٹیاں اور خواتین بزرگ ایسی جو ماہانہ شرعی عذر میں مبتلا ہوتی ہیں، یا آج کی رات میں ان کے ساتھ ایسا پرابلم ہے، تو وہ نوافل اور تلاوت کے علاوہ باقی کوئی عبادت جیسے استغفار ہے، کلمہ طیبہ ہے، درود پاک ہے، وہ پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ تلاوت سن سکتی ہیں، واعظ و نصیحت پر مشتمل کسی عالم دین کی گفتگو سن سکتی ہیں، اگر وہ شوق سے جاگنا چاہیں تو ان کے لیے یہ تمام امور جائز ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پر اور سنت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔